میرا نام ریتا ہے۔ بچپن میں ہی میرے ماتا پتا کا دیہانت ہو گیا تھا۔ اس کے بعد ہمارے پڑوس میں ایک انکل رہتے تھے۔ انہوں نے مجھے اپنے گھر پہ رکھ لیا کیونکہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ انہوں نے مجھے اپنی بیٹی کی طرح پالا پوسا۔ میں جب بڑی ہوئی تو ان کا ہر کام میں ہی کرنے لگی۔ ان کا بہت بڑا اور بہت ہی خوبصورت گھر تھا، لیکن اس گھر میں صرف وہ اکیلے ہی رہتے تھے۔ میری ان سے کبھی پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی کہ ان کے پریوار والے کہاں رہتے ہیں۔ انہوں نے مجھے اپنے گھر پر رکھ کر مجھ پر بہت بڑا احسان کیا تھا، اور وہ بہت اچھے تھے، اور وہ ہر طرح سے میرا خیال رکھتے تھے۔ وہ مجھے کپڑے، پیسے، ہر طریقے سے میری مدد کرتے تھے۔ اس گھر میں میرے علاوہ 2 نوکر اور تھے۔ مجھے یہاں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ یہاں اتنے بڑے گھر میں ایک اسٹور روم تھا جس میں کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں تھی۔ انکل نے مجھے خاص طور پر کہہ رکھا تھا کہ اس کمرے کی طرف بھی نہ جاؤں، اور وہ اسٹور روم اوپر والی منزل پر تھا۔ میں ہمیشہ یہی سوچتی تھی کہ پتہ نہیں اس کمرے میں کیا ہے جو انکل نے مجھے اس کمرے میں جانے سے منع کر رکھا ہے، بلکہ انہوں نے تو اوپر والی فلور پر ہی جانے سے منع کر رکھا تھا۔ ایک بار میں نے ان سے اوپر والے فلور کی صفائی کرنے کی اجازت مانگی تو انہوں نے مجھ سے کہا، ٹھیک ہے تم اوپر کی صفائی کر لو، لیکن اسٹور کی طرف مت جانا۔ میرے ان سے پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی کہ آپ مجھے اس کمرے کی طرف جانے سے کیوں منع کر رہے ہیں۔ انہوں نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا تھا، اس لیے میری ان سے کچھ پوچھنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، اور مجھے یہ بھی پتہ تھا کہ انکل مجھ پر بہت بھروسہ کرتے ہیں، اور میں ان کا بھروسہ توڑنا نہیں چاہتی تھی کیونکہ مجھے اس گھر میں کسی بات کی کوئی پریشانی نہیں تھی۔ مجھے یہاں کوئی کچھ کہنے والا نہیں تھا۔ میں یہاں اپنی مرضی سے کھاتی پیتی اور ہر کام کرتی تھی۔ میں نے انکل کو بہت بار اوپر والے فلور سے آتے ہوئے دیکھا تھا۔ شاید وہ اس کمرے میں سے آتے تھے۔ کچھ دن انکل کو شہر سے باہر کچھ کام سے جانا تھا۔ انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا اور پورے گھر کی چابیاں دے کر کہا، تمہیں پورے گھر کا اچھے سے دھیان رکھنا ہے، اور ہاں، خاص کر مجھے کہا کہ اوپر والے فلور پر صفائی کرنے کے لیے بھی مت جانا۔ وہ مجھے بچپن سے ہی دیکھ رہے تھے، اس لیے انہیں مجھ پر پورا بھروسہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے گھر کی چابیاں میرے حوالے کر دی تھیں۔ میں نے ان سے کہا، ٹھیک ہے آپ فکر نہ کریں، میں ہر چیز کا دھیان رکھوں گی۔ اب میں گھر میں صرف اکیلی تھی اور مجھے ہر بات کی آزادی تھی۔ میں اپنی مرضی سے جو چاہے کر سکتی تھی۔ گھر میں جہاں چاہے، جس کمرے میں چاہے جا سکتی تھی۔ انکل کے جانے کے بعد میں سوچ رہی تھی کہ آخر اوپر والے اسٹور روم میں ایسا کیا ہے جو خاص کر کے انکل نے مجھے وہاں جانے سے منع کر کے گئے ہیں۔ اب تو میرے پاس پورے گھر کی چابیاں بھی تھیں، اور ان چابیوں میں اوپر والے اسٹور کی چابی بھی تھی۔ میرے دل میں بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ میں اوپر جا کے دیکھوں کمرے میں کیا ہے، لیکن میں یہ سوچ کے گھبرا گئی کہ اگر انکل کو پتہ چل گیا کہ میں اوپر والے فلور پر گئی تھی تو وہ مجھے اس گھر سے نکال دیں گے۔ انکل کے اور اس گھر کے علاوہ میرا کوئی اور سہارا نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ یہاں تو مجھے کوئی دیکھنے والا ہی نہیں ہے۔ ڈرائیور تو انکل کے ساتھ چلا گیا اور واچ مین بھی گھر کے اندر نہیں آتا ہے۔ میں ہمت کر کر اوپر جانے لگی۔ میں سیڑھی پر چڑھتے چڑھتے سوچ رہی تھی کہ ہو سکتا ہے کمرے میں انکل کی کچھ بچپن کی یادیں ہوں، اور وہ کسی کے ساتھ شیئر کرنا نہیں چاہتے ہوں، یا پھر ان کا کوئی قیمتی سامان ہو، اس لیے انہوں نے ہمیں اس کمرے میں جانے سے منع کر رکھا ہے۔ یہی سوچتے سوچتے میں اسٹور روم کے سامنے پہنچ گئی، اور میں 2 منٹ تک وہاں کھڑے ہو کر سوچتی رہی، لیکن اسٹور روم کا دروازہ کھولتے ہوئے مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ مجھے ڈر کی وجہ سے بہت پسینہ آ رہا تھا۔ اچانک میرے دل میں خیال آیا کہ انکل مجھ پر اتنا بھروسہ کرتے ہیں، اس بھروسے کے ساتھ وہ سارے گھر کی چابیاں مجھے دے کر گئے ہیں۔ میں ان کا بھروسہ کیسے توڑ سکتی ہوں؟ اگر انہوں نے میری اس حرکت کا پتہ چل گیا تو انہیں کتنا افسوس ہوگا۔ وہ تو مجھے اس گھر سے ہی نکال دیں گے۔ اس گھر کے علاوہ میرے پاس رہنے کا کوئی اور ٹھکانہ بھی نہیں تھا۔ یہ سوچ کر میں نیچے اتر آئی۔ انکل کو گئے ہوئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ انکل کے آنے میں اب کچھ دن ہی باقی تھے۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ اوپر والے فلور کی صفائی کر لیتی ہوں، کیونکہ جب تک انکل واپس آتے ہیں تب تک اوپر بہت دھول جم جاتی، تو میں اکیلی گھر میں تھی، میرا دل نہیں لگ رہا تھا۔ تو انکل ہوتے تھے تو وہ سارا دن مجھ سے کچھ نہ کچھ ہلکا پھلکا کام کرواتے ہی رہتے تھے۔ میں نے سوچا کہ اوپر والے فلور کی صفائی ہی کر لیتی ہوں، میرا سمے بھی گزر جائے گا اور ساتھ میں صفائی بھی ہو جائے گی۔
جب میں اوپر صفائی کرنے کے لیے گئی تو پھر سے میرے دل میں خیال آیا کہ میں اسٹور کھول کے دیکھ ہی لیتی ہوں۔ اس بار میں نے بنا دیر کیے ایک چابی اسٹور کے تالے میں لگائی، اس سے اسٹور کا تالا کھل گیا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اسٹور کے اندر 2-3 قدم بڑھائے۔ اس کے بعد میں نے اسٹور میں جو دیکھا وہ دیکھ کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اسٹور میں ایسا کچھ ہوگا۔ میں نے جلدی سے اسٹور کا دروازہ بند کیا اور میں بھاگ کر نیچے آ گئی۔ میرے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اسٹور کے اندر جاتی۔ دروازہ کھولتے ہی جو منظر میں نے دیکھا اس نے میری روح فنا ہو گئی تھی۔ میں ابھی تک ڈری ہوئی تھی اور کانپ رہی تھی، میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کمرے میں ایسا کچھ ہو سکتا ہے۔ میں تو سوچتی تھی کہ اسٹور میں انکل کی کچھ پرانی یادیں ہوں گی یا ان کا کوئی بہت قیمتی سامان ہوگا جو وہ کسی کو دکھانا نہیں چاہتے، لیکن میں نے جو کمرے میں دیکھا وہ کبھی بھی کوئی نہیں سوچ سکتا۔ سب کچھ دیکھ کر میری حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ گھر میں بالکل اکیلی تھی۔ میں کچھ دیر تک صوفے پر بیٹھ کر یہی سوچتی رہی۔ کچھ دیر بعد میری حالت ٹھیک ہوئی تو میں نے پانی پیا۔ میں نے سوچا کہ اگر انکل کو پتہ چل گیا تو وہ مجھے اس گھر سے دھکے مار کے نکال دیں گے، لیکن میں نے جو کچھ دیکھا میں چپ نہیں رہ سکتی۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ آخر ایسا کیوں تھا۔ انکل کا گھر بہت بڑا تھا۔ میں زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی رہتی تھی، لیکن میں انکل کے کمرے میں بھی کم جایا کرتی تھی۔ جب مجھے کچھ کام ہوتا تھا تب میں ان کے کمرے میں جاتی، یا جب وہ مجھے کسی کام سے بلاتے تب میں ان کے کمرے میں جاتی تھی۔ میں نے ان کے کمرے کو ٹھیک سے دیکھا بھی نہیں تھا، لیکن میں نے اسٹور میں جو دیکھا تھا۔ اب میں جاننا چاہتی تھی کہ انکل آخر کون ہے، ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ میں نے سوچا انکل کے کمرے میں جا کر دیکھتی ہوں، کبھی وہاں کچھ مل جائے جس سے مجھے کچھ سچائی کا پتہ چل جائے۔ میں انکل کے کمرے میں گئی اور میں نے کمرے کی تلاشی لینا شروع کر دی۔ ان کے کمرے کی کسی بھی دراز میں لاک نہیں تھا، اس وجہ سے مجھے تلاشی لینے میں بہت آسانی ہوئی۔ انکل شاید اس وجہ سے ہی کہیں لاک لگا کر نہیں گئے تھے، کیونکہ انہیں مجھ پر پورا بھروسہ تھا۔ انہوں نے صرف کمرے کا لاک لگایا تھا۔ آج میں نے ان کا بھروسہ توڑ دیا تھا۔ مجھے اس بات کا بہت افسوس تھا، لیکن میں یہ بھی جاننا چاہتی تھی کہ اوپر کمرے میں نے جو دیکھا اس کا کیا مطلب ہے۔ میں آج تک یہی سوچتی تھی کہ انکل اکیلے کیوں رہتے ہیں، ان کے باقی پریوار کہاں ہیں، لیکن کبھی ان سے پوچھنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی۔ انکل کے کمرے میں مجھے زیادہ کچھ تو نہیں ملا، لیکن ان کی الماری میں کچھ فوٹو اور ڈائری مل گئی۔ میں نے اس ڈائری کو کھول کر دیکھا اور پڑھنا شروع کیا۔ جیسے ہی وہ ڈائری میں نے پڑھی میری حالت خراب ہو گئی۔ میں تو انکل کو بہت رحم دل سمجھتی تھی، لیکن اصل میں انکل تو کچھ اور ہی تھے۔ وہ ڈائری پڑھنے کے بعد مجھے زیادہ کچھ تو پتہ نہیں چلا، کیونکہ ڈائری میں کچھ باتیں ہی لکھی تھیں جو مجھے تھوڑی تھوڑی سمجھ میں آ گئی تھیں۔ ابھی بھی میں انکل کا پورا سچ نہیں جان پائی تھی۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ کسی طریقے سے مجھے پورا سچ پتہ چل جائے۔ وہ کچھ فوٹو بھی تھے جو انکل کے ماتا پتا کے تھے۔ میں نے ان کے ماتا پتا کی فوٹو پہلی بار دیکھی تھی۔ ان کی گود میں ایک بچہ تھا، شاید انکل ہی ہوں۔ مجھے تھوڑا بہت کچھ سمجھ میں آ رہا تھا، لیکن میں ابھی بھی پورا سچ نہیں جان پا رہی تھی۔ میں نے انکل کا کمرہ پہلے کی طرح ہی کر دیا اور کمرے سے باہر آ گئی۔ میں نے اسٹور روم بھی ایسے ہی لاک کر دیا جیسے پہلے تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ انکل کو پتہ چلے کہ ان کے کمرے میں گئی ہوں اور میں ان کے کمرے کی تلاشی لی تھی، یا ان کو یہ بات کا پتہ چلے کہ میں اسٹور روم کھول کے میں نے دیکھا تھا۔ اب مجھے انکل سے ڈر لگنے لگا تھا۔ میں بچپن سے اس گھر میں انکل کے ساتھ اکیلی ہی رہتی تھی، لیکن مجھے کبھی ان سے ڈر نہیں لگا، مگر آج جو میں نے اسٹور میں دیکھا وہ دیکھ کر مجھے انکل سے ڈر لگ رہا تھا۔ اگر انہیں پتہ چل جاتا تو وہ میرے ساتھ پتہ نہیں کیا کرتے۔ ہو سکتا ہے وہ میرے ساتھ بھی۔ انکل کے واپس ہونے کا سمے ہو رہا تھا اور میرے اندر ان کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی، لیکن پھر بھی مجھے ان کا سامنا کرنا پڑا۔ میں نے جلدی ہی سے ان کے لیے کھانا دیا اور ان کے کمرے میں آ گئی۔ اب میں یہ سوچ رہی تھی کہ انکل کو پتہ چل گیا تو وہ پتہ نہیں کیا میرے ساتھ سلوک کریں گے، کہیں وہ میری بھی جان نہ لے لیں۔ اور اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی، میرے فون کی گھنٹی بجی۔ جب میں نے فون اٹھایا تو انکل بول رہے تھے کہ
انکل نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ یہ سن کر تو میری جان ہی نکل گئی۔ میں نے سوچا شاید انکل کو سارا سچ پتہ چل گیا ہے۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا کیونکہ میں گھر میں بالکل اکیلی تھی۔ یہ سوچ کر مجھے انکل کا خوف آ رہا تھا کہ انکل نے مجھے کہا کہ سردی بہت ہے، میرے لیے ایک کپ کافی بنا دو۔ یہ سن کر میری جان میں جان آ گئی۔ میں نے کافی بنا کر انکل کے کمرے میں بھیج دی۔ انکل نے مجھے پھر سے اپنے کمرے میں بلا لیا اور اپنے پاس بٹھایا۔ پوچھنے لگے کہ کیا تم نے میرے جانے کے بعد میرے کمرے کی تلاشی لی تھی؟ ان کی بات سن کر میری حالت خراب ہو گئی۔ میں سوچنے لگی کہ انہیں کیسے پتہ چل گیا، لیکن میں ان کے سامنے خاموشی سے سر جھکا کر بیٹھ رہی۔ ایسا کیا چاہیے تھا میرے کمرے سے جو تمہیں میرے پیچھے تلاشی لینی پڑی؟ کس چیز کی ضرورت پڑ گئی تھی تمہیں؟ میں نے تمہارا خیال رکھتے میں کوئی کسر چھوڑ دی تھی؟ انکل بہت ہی آرام سے مجھ سے پوچھ رہے تھے، لیکن میرے پاس ان کی باتوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نے ان کا بھروسہ توڑا تھا۔ انہیں کیا لگا تھا کہ مجھے کچھ پتہ ہی نہیں چلے گا۔ میں کمرے میں گھستے ہی سمجھ گیا تھا کہ کسی نے میرے کمرے کی تلاشی لی ہے۔ بولو آخر تمہیں کیا چاہیے تھا؟ میری ساری درازیں چیک کی، میرا سارا سامان الٹ پلٹ کر رکھ دیا۔ میں نے سوچا میں نے تو سارا سامان ٹھیک ہی رکھا تھا، پھر انکل کو کیسے پتہ چلا؟ تب پھر انکل نے مجھ سے بتایا کہ میں اپنا سارا سامان بہت اچھے سے رکھتا ہوں، مجھے کوئی بھی چیز ادھر ادھر پسند نہیں۔ شاید تم جلدی میں میرا سامان ٹھیک سے رکھنا بھول گئیں۔ انکل بہت غصے میں تھے، لیکن پھر بھی مجھ سے نرمی سے ہی بات کر رہے تھے۔ وہ مجھ سے سوال پر سوال کیے جا رہے تھے، لیکن میرے پاس ان کے سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ آخر میں نے انہیں بتا ہی دیا۔ میں اوپر والے فلور میں صفائی کرنے گئی تھی۔ میری نظر اسٹور پہ پڑی تو میں نے اپنا شک دور کرنے کے لیے اسٹور کھول کر دیکھا۔ جیسے ہی میں نے اسٹور کا دروازہ کھولا تو میری جان نکل گئی۔ اسی وجہ سے سچ جاننے کے لیے میں نے آپ کے کمرے کی تلاشی لی۔ مجھے لگا ہو سکتا ہے آپ کے کمرے سے مجھے کوئی نہ کوئی سراغ مل جائے جس سے مجھے پورا سچ پتہ چل جائے، لیکن آپ کے کمرے میں مجھے کچھ بھی نہیں ملا۔ جو بھی میں نے کچھ اوپر دیکھا اس کے بعد اگر میں خاموش رہتی تو وہ میرے لیے پاپ ہوتا۔ مجھے آپ کے کمرے میں صرف ایک ڈائری اور کچھ فوٹو ملے تھے، جسے دیکھ کر میں سوچ میں پڑ گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کوئی آدمی کسی کے ساتھ ایسا بھی کر سکتا ہے؟ میں تو آپ کو بہت نیک سمجھتی تھی، لیکن آپ تو کچھ اور ہی نکلے۔ میں کبھی بھی آپ کے بارے میں ایسا نہیں سوچ سکتی تھی۔ مجھے انکل سے بہت ڈر لگ رہا تھا، لیکن پھر بھی انہیں سب کچھ کہہ دیا۔ زیادہ سے زیادہ وہ ان چیز گھر سے نکال دیتے، لیکن جو بھی میں نے اوپر دیکھا اس سب کے بعد میں خاموش نہیں رہ سکتی تھی۔ انکل میری بات سن کر غصہ ہونے کے بجائے مسکرا کر مجھے دیکھنے لگے اور مجھ سے کہنے لگے، جان کر خوشی ہوئی کہ تمہیں صحیح اور غلط کا فرق معلوم ہے۔ تمہیں پتہ ہے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ اگر تمہیں سچ جاننا تھا تو تم مجھ سے پوچھ لیتی۔ تمہیں اس طرح میرے پیچھے میرے کمرے کی تلاشی نہیں لینی چاہیے تھی۔ میں نے تم پر بھروسہ کیا تھا، تم نے میرے بھروسے کو توڑ دیا۔ تمہیں سچ ہی جاننا ہے نا؟ تو ٹھیک ہے، آج میں تم کو سارا سچ بتاتا ہوں۔ پھر خود جان لو گے کہ کیا تم نے دیکھا وہی صحیح ہے یا غلط۔ میں صرف 4 سال کا تھا جب میرے پتا جی کا دیہانت ہو گیا تھا۔ میرے پڑوس میں ایک آدمی رہتے تھے جو پتا جی کے دیہانت کے بعد میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ انہوں نے میری ماں سے شادی کر لی۔ شادی کرنے کے لیے کہا۔ میری ماں نے ان سے شادی کے لیے یہ سوچ کر ہاں کر دی کہ وہ میرا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں، پتا کی کمی محسوس نہیں ہونے دیں گے، اور میرے پتا کا کاروبار بھی بہت بڑا تھا، وہ اس کو سنبھال بھی لیں گے، کیونکہ اکیلی ماں سے اتنا بڑا کاروبار نہیں سنبھالا جا رہا تھا، اور میں بھی اس سمے بہت چھوٹا تھا۔ شادی کے بعد بھی میرے دوسرے پتا میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ وہ مجھے اسکول چھوڑ کر آتے اور اسکول سے واپس بھی لینے جاتے تھے۔ میری ہر چیز کا خیال رکھتے تھے اور میرا ساتھ کھیلتے بھی تھے۔ میں بھی ان کے ساتھ بہت خوش رہتا تھا۔ انہوں نے پتا جی کا پورا کاروبار سنبھال لیا تھا۔ میری ماں بھی ان کے ساتھ بہت خوش تھی، لیکن میری ماں کا اور ان کا ساتھ کچھ ہی دنوں کا تھا۔ شادی کے 1 سال بعد ہی میری ماں کا ہارٹ اٹیک سے دیہانت ہو گیا، اور میرے پتا جی اپنی موت سے پہلے ہی اپنی وصیت بنا دی تھی کہ جس کے مطابق سب کچھ میرے نام پر تھا۔ جب میں 18 ایئرس
18 سال کا ہوتا تو پتا جی کا سب کچھ میرے نام ہو جاتا۔ میری ماں کے نام پر بھی کچھ زیادہ نہیں تھا، صرف ایک گھر اور کچھ جائیداد تھی جو کہ انہوں نے مرنے سے پہلے اپنے دوسرے پتی کے نام کر دی تھی۔ جب تک میں 18 سال کا نہیں ہوتا تب تک اس ساری جائیداد کی دیکھ بھال کی ذمہ داری میرے دوسرے پتا کی تھی۔ میری ماں کے دیہانت کے بعد ہی میرے دوسرے پتا نے اپنا رویہ میرے ساتھ بدل لیا اور میرے اسکول جانا بھی بند کروا دیا۔ مجھے صرف کمرے میں بند رکھتے، مجھے کھانے پینے کو بھی نہیں دیتے۔ میری مرنے جیسی حالت ہو گئی تب مجھے تھوڑا سا پانی کھانا دے دیا کرتے۔ سارا دن میرے پتا جی گھر میں عیاشی کرتے تھے۔ انہوں نے سارے وفادار نوکروں کو بھی گھر سے نکال دیا تھا اور اپنے جیسے ہی پیسوں کے لالچی آدمیوں کو گھر میں کام پر رکھ لیا تھا۔ وہ انہی کے سب کہنے پر کچھ کرتے تھے، کمرے کے باہر نکالنے کی کوشش کرتے۔ میرے سوتیلے پتا اور ان کے نوکر مجھے بہت مارتے تھے، روزانہ اپنے دوستوں کے گھر پر لاتے اور پارٹیاں کرتے اور میرے پتا کے پیسوں کا خوب برباد کرتے تھے۔ انہوں نے آفس جانا بھی بند کر دیا تھا۔ ایک دن جب میں نے کمرے سے بھاگنے کی کوشش کی تو میرے پتا کے ایک نوکر نے مجھے دیکھ لیا تھا اور میرے پتا کو بتا دیا۔ اس کے بعد وہ آدمی مجھ پر اور ظلم کرنے لگا۔ وہ صرف کمرے میں ہی بند نہیں کیا کرتا تھا، مجھے رسیوں سے باندھ کر مجھ پر اور زیادہ ظلم کرنے لگا۔ ایک دن میرے پتا نے مجھے بتایا کہ میری ماں اپنی موت سے نہیں مری بلکہ میں نے اسے مارا ہے۔ انہوں نے میری ماں کو کوئی ایسی دوائی دی جس کی وجہ سے انہیں ہارٹ اٹیک آ گیا۔ وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئیں۔ میرے سوتیلے پتا نے مجھے بتایا کہ اس نے یہ سب میرے پتا کی جائیداد پانے کے لیے کیا۔ وہ میرا خیال اس لیے رکھتا تھا کہ میری ماں اسے شادی کر لے، اس کے بعد اس کی وہ ہتیا کر سکے۔ میری ماں کے مرنے کے بعد مجھے یہ سب پتہ چلا کہ یہ ساری جائیداد میرے نام پر ہے۔ وہ مجھے بھی مارنا چاہتا تھا لیکن 18 سال سے پہلے وہ مجھے نہیں مار سکتا تھا۔ اگر وہ مجھے مارتا تھا تو ساری جائیداد اس کے ہاتھ سے چلی جاتی، اس لیے اس نے مجھے زندہ رکھا تھا۔ لیکن ایسا زندہ رہنا موت سے بھی زیادہ بدتر تھا۔ وہ یہ بھی چاہتا تھا کہ میں پاگل ہو جاؤں کیونکہ اس حالت میں اس ساری جائیداد صرف اس کے ہاتھ لگتی۔ اب تو اس کے سارے ظلم کی وجہ سے میرا دماغ بھی کام کرنا بند کر دیا تھا، شاید میں پاگل ہی ہو جاتا اگر بچ جاتا تو۔ 18 سال کے بعد وہ زبردستی سارے پیپر مجھ سے سائن کروا کر میرا مرڈر کر دیتا۔ میری حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ میں گھر کے سارے نوکروں سے اپنے ہی پتا کے دوستوں سے ہاتھ جوڑ کر ونتی کرتا کہ مجھے یہاں سے جانے دو، لیکن کوئی میری بات نہیں سنتا، الٹا میرا مذاق اڑاتے تھے، مجھے پاگل کہہ کے چڑھاتے تھے۔ کچھ سالوں تک میں ایسے ہی ایک کمرے میں بند رہا کرتا تھا، صرف مجھے اتنا ہی کھانے پینے کو دیا جاتا جس سے میں زندہ رہ سکوں۔ ایک بار جب میرے پاس ایک نوکر کھانا لے کر آیا تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں ایسے کیسے رہ رہے ہو؟ تب میں نے اس سے پوچھا تم کون ہو؟ تمہیں پہلی بار اس گھر میں دیکھا ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ نیا نوکری پر آیا ہے۔ پھر اس نے میں نے اپنی ساری بات بتائی، سن کر اسے بہت افسوس ہوا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تم فکر مت کرو، تمہاری مدد ضرور کروں گا۔ کوئی آدمی اتنے چھوٹے بچے پر کیسے ظلم کر سکتا ہے؟ وہ صرف جائیداد کے لیے تم اتنا برداشت کیسے کر سکتے ہو؟ بھگوان تمہارے ساتھ ہے، ضرور کچھ اچھا ہی کرے گا۔ ایک دن جب میرے سوتیلے پتا شہر سے باہر گئے تو اس نوکر کی مدد سے میں نے گھر سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد جب نوکر مجھ سے اپنے گاؤں لے گیا اور مجھے اپنے ساتھ ہی رکھا، جب میں 18 سال کا ہو گیا تو میں اپنے پتا کے پاس وکیل کے ساتھ چلا گیا۔ میرے پتا کے دوست تھے اس لیے مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ میں زندہ کیسے ہوں؟ میں نے انہیں ساری بات بتائی تو انہوں نے جائیداد مجھے واپس کرانے میں میری مدد کی، اور میرے سوتیلے پتا کو پتہ چلا تو اس نے سب کے سامنے ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافی مانگنے کا ڈرامہ کیا۔ اس سب کے بعد میں نے اسے معاف کر دیا اور اس آدمی کے ساتھ گھر واپس آ گئے، لیکن میرے دل میں اس کے لیے نفرت ختم نہیں ہوئی۔ میں چاہتا تھا کہ اسے اپنے کیے کی سزا ملے، اور میرے پاس کوئی اس کے پاپا کا ثبوت نہیں تھا جس کی وجہ سے میں اپنی پڑھائی نہیں کر پایا تھا۔ میں نے اپنے بچپن بھی کھو دیا تھا، اسی کی وجہ سے میری ماں اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ میں ایسے آدمی کو کیسے معاف کر سکتا تھا جس نے مجھ سے سب کچھ چھین لیا، وہ بھی صرف جائیداد کے خاطر۔ میں اسے اتنا پیار کرتا تھا، اگر وہ بھی مجھ سے پیار سے مانگتا تو میں خوشی خوشی سب کچھ نام کر دیتا، لیکن اس نے میرے اور میری ماں کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا جس کے لیے میں اسے کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ تم نے اسٹور میں جس آدمی کی رسی سے بندھا دیکھا ہے وہ میرا سوتیلا پتا ہے۔ جو اس نے میرے لیے کیا اس کے بعد اس کو سزا ملنی تھی، لیکن اس کی طرح ظلم نہیں ہوں میں۔ اسے سمے پر کھانا پینا بھی دیتا ہوں اور پانی بھی پلاتا ہوں اور کوئی ظلم بھی نہیں کرتا، بس اسے رسیوں سے باندھ کر میں نے کمرے میں باندھا ہوا ہے تاکہ اس کو شاید اچھا سلوک کیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ کچھ دنوں بعد میری ماں کو مار دے گا، اور اس نے ایسا ہی کیا، مجھے راستے سے بھی ہٹا دیتا۔ نوکر میری مدد نہیں کرتا اور وہ مجھے اپنے ساتھ نہیں رکھتا۔ میں ایک ایسے ماں باپ کا بچہ تھا جو
جس کے ماں باپ نہیں اولاد سمجھ کر رکھتا تو اس کے لیے اپنی جان بھی حاضر کر دیتا، لیکن صرف جائیداد کے لالچ میں آ کے اس نے میری ماں کے ساتھ بہت غلط کیا، جس کی سزا اسے مل رہی ہے، وہ زندہ ہے اور ملتی رہے گی۔ دوستو یہ کہانی کیسی لگی ضرور بتائیے گا، ویڈیو اچھا لگا ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیے گا تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو مل سکیں۔ چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تھینکس فار واچنگ۔